امریکی صدر کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ریلیز کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا CIA کی دستاویزات آج ریلیز کر رہے ہیں۔ کوئی ملک اس وقت تک عظیم نہیں بن سکتا جب تک انتخابات منصفانہ نہ ہوں۔ امریکہ میں انتخابات کو خطرات کا سامنا ہے۔ چین پر امریکہ کے انتخابی عمل میں مسلسل مداخلت کا الزام۔ کہا چین الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2020 کے انتخابات میں چین نے تقریباً 2 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا۔ چین چاہتا تھا میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں۔ صدر ٹرمپ کی چین کے معاملے میں DNI اور FBI کو تحقیقات کی ہدایت۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں شدت۔ امریکہ کے مسلسل چھٹے روز ایران پر حملے۔ بوشہر، کشم، بندر عباس اور افزار میں دھماکے۔ بندر خمیر، سیریک اور کوہستان میں بھی بمباری۔ بندر عباس کو شیراز سے ملانے والی اہم پل پر حملہ۔ ریلوے اسٹیشن اور مواصلاتی ٹاور بھی نشانہ۔ بندر خمیر میں 2 پل تباہ، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر میزائل حملے کے بعد بجلی کی فراہمی معطل۔ کوہستان میں دریائے شور پر پل تباہ۔ حملے کے وقت گاڑیاں گزر رہی تھیں، جانی نقصان کا خدشہ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جمعرات کو ایران کے کئی پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر امریکی فوج کے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری۔ سینٹ کام کے مطابق فورسز کی خلیج عمان میں ایرانی جہاز کی تلاشی۔ 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ وارننگ نظر انداز کرنے پر ایک جہاز کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا جوابی وار خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ بحرین، اردن اور کویت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین میں عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوسی طیاروں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ کویت اور اردن میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ کویت میں متعدد دھماکے، آوازیں عراقی شہر بصرہ تک سنی گئیں۔ کویت کا 32 ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ ہماری بجلی کی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو باب المندب کو بند کریں گے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی جرات کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ عرب ممالک کو اونٹوں کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو پورا خطہ تنازع کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایران کسی صورت امریکہ کو آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر JD وینس کا موقف ایک ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی وضاحت۔ کہا صدر ٹرمپ مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ رابطے ابھی بھی برقرار ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث ایران پر حملے کیے۔ آبِ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی قیادت تقسیم ہو چکی، کچھ رہنما معاہدہ چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے۔ ایران اب ہمارے حملے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی فوج بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بناتی۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد قرار۔ قطر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ واضح کیا کہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جھوٹی خبروں کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا، خطے کو مزید انتشار کی جانب دھکیلنا ہے۔ پروپیگنڈا امن کی جدوجہد کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اردن نے امریکی اڈوں کی موجودگی سے متعلق ایرانی بیانیہ غلط قرار دے دیا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے، اسلام آباد MOU اپنی جگہ برقرار ہے۔ امید ہے فریقین اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جب بھی بات چیت کا فیصلہ ہوا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اس کی بنیاد فراہم کرے گی۔ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کسی بھی ملک کی طرف سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ مستقبل میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت مستحکم ہے۔ ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ میانمار کے سمندر میں 2 کشتیاں ڈوب گئیں، 500 افراد کے مارے جانے کی اطلاع۔ اقوام متحدہ کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کی ریاست راکھین سے روانہ ہوئیں۔ کشتیوں میں زیادہ تر روہنگیا مسلمان سوار تھے۔ اقوام متحدہ کا بڑی تعداد میں انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید تشویش کا اظہار۔